لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی نے تم سے دو جماعت میں سے ایک کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ ایک جماعت تو تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جس میں جان کے خطرے کا کوئی کانٹا نہ ہو وہ تمہارے پاس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے سچا یعنی ظاہر کر کے بتا دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر کے پھینک دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالی حق کا سچا ہونا اور باطل کا غلط ہونا ظاہر کر دے۔ اگرچہ گنہگار لوگ اس بات کو کتنا ہی ناپسند کرے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اور اے مسلمانوں، جب تم تمہارے رب سے مدد مانگ رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یقین رکھو میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور وہ فرشتوں سے مدد کرنے کا وعدہ اللہ نے محض اس لیے کیا تاکہ وہ تمہارے لیے خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس خوشخبری سے اطمینان حاصل ہو جائے، اور حقیقت میں مدد تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ ان آیتوں میں بدر کی لڑائی کا بیان ہے، جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر ایک میدان کا نام ہے اور وہیں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہے۔ وہاں ایک پانی کا کنواں ہے، وہ بدر یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح گول کنواں ہے، اور اس کا پانی 14ویں رات کے چاند کی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا پانی ہے۔ اور ایک آدمی بھی وہاں رہتا تھا اس قسم کے نام کا، اسی لیے وہ جگہ اور وہ گاؤں اور وہ میدان بدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ غزوہ، یہ جنگ کیسے ہوئی، اس کی تھوڑی سی ہسٹری اور اتہاس سمجھنا چاہیے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس زمانے کے مکہ کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، ان لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ مدینہ میں چین سے بیٹھے۔ ان کی تو چاہت یہ تھی کہ دنیا میں یہ کہیں سے چین سے نہیں بیٹھے اور دنیا سے اسلام اور نبی اور صحابہ کا نام و نشان مٹ جائے۔ اسی لیے انہوں نے پلان بنایا کہ مدینہ پاک کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، لیکن جنگ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، بغیر پیسے کے لڑائیاں نہیں ہوا کرتی۔ جنگ کے لڑائی کے بھی بڑے خرچے ہوا کرتے ہیں۔ آپ ہی دیکھ لو آج کل کے حالات میں، ایک کوئی قانونی مقدمہ کیس چلتا ہو تو کتنا خرچہ چاہیے اس کے لیے۔ اللہ حفاظت سے رکھے اس طرح کے عدالتی خرچوں سے اور ہاسپٹل کے خرچوں سے۔ ایک بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ اس طرح مقدمات اور قانونی کیس وغیرہ لڑنے کے لیے تو قارون کا خزانہ چاہیے، نوح علیہ السلام والی عمر چاہیے، اور ایوب علیہ السلام والا صبر چاہیے، تو جا کے یہ مقدمات جو ہے لڑے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپسی جھگڑوں کو صلح سے مل جل کر کے نمٹانے والے بنو۔ تو ان کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو پیسے کہاں سے لاوے؟ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کر کے بڑا نفع کماتے ہیں۔ پھر جن جن لوگوں کو ہم کہیں گے کہ اپنے اپنے پیسے انویسٹ کرو، ان کو ان کے پیسے واپس لوٹا دیں گے، اور جو بینیفٹ اور نفع ملے گا وہ نفع مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ کیسی گندی نیت اور کیسا گندا جذبہ! اس زمانے کے اندر ملک شام یعنی سیریا، اس کا مارکیٹ بہت بڑا مارکیٹ سمجھا جاتا تھا۔
مکہ کی ان قریشیوں نے، کافروں نے مشورہ کیا کہ ہمارے کچھ لوگ شام جاوے، وہاں جا کر کے مال خرید کے لاوے، اس کو بیچے، بیچ کے نفع کماوے، اور پھر اس نفع کے ذریعے سے ہم جنگ کریں گے۔ اب بڑا بزنس کرنا تھا تو بڑی کیپٹل چاہیے، بڑی رقم چاہیے، تو پورے مکہ کے اندر اعلان کیا ہے کہ سب لوگ اپنے پیسے اس میں لگاؤ، سب کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے اور نفع کام میں لانا ہے۔ ایسی دشمنی اس وقت مکہ کے مشرکوں میں تھی کہ مالداروں نے پیسے لگائے، غریب سے غریبوں نے بھی پیسے لگائے، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی چھوٹی چھوٹی رقمیں لگائی، بڑے لوگوں نے بڑی رقمیں لگائی، اور 50,000 سونے کے سکے دینار تیار کیے، سب مکہ کے مشرکوں نے مل کر کے، جس کی آج کی ویلیو تقریباً 26 کروڑ کے برابر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ 1438 سال پہلے کے 26 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، کتنی بڑی ویلیو ہوگی اس کی اس زمانے میں۔ اتنے بڑی رقم جمع کی، غریبوں نے دیا، مالداروں نے دیا، ہر ایک نے دیا، اور مکہ کے ایک بہت بڑے ہوشیار آدمی ابو سفیان، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ان کو اللہ نے حضرت اور رضی اللہ عنہ بنا دیا، وہ اتنا بڑا مال 50,000 سونے کے سکے لے کر مکہ سے شام گئے، سیریا گئے بزنس کرنے کے لیے۔ 40 دوسرے بڑے بڑے سردار اور ویپاری لوگ وہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے بزنس کیا، نفع کمایا، اور بہت بڑا مال لے کر شام سے، سیریا سے مکہ واپس آ رہے تھے۔ قدرتی بات، سیریا سے جو مکہ کا راستہ ہے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ابو سفیان بڑا مال لے کر، بڑا نفع کما کر شام سے واپس آ رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کا مقصد ہے کہ جو نفع ملا ہے اس سے لڑائی کی تیاری کرنی اور مکے سے مدینہ پر حملہ کرنا ہے، یہ ان کا ناپاک مقصد ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا نبوت والی سمجھ سے کہ ان کے اس قافلے کو ہم راستے میں روک لیتے ہیں، یہ مکہ جاوے ہی نہیں، وہاں مال پہنچے ہی نہیں، لڑائی کی تیاری ہی نہیں ہوئے، اور یہ لڑنے کے لیے آوے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی سوچ تھی کہ پیسے جائیں گے تو تیاری کریں گے، پیسے جائیں گے ہی نہیں تو تیاری بھی نہیں کریں گے، اور تیاری نہیں کریں گے تو مدینے پاک پر حملہ بھی نہیں کریں گے۔ کتنی پیاری سوچ سوچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، مدینے پاک میں صحابہ میں اعلان کیا، چلو ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے، چلو۔ ایمرجنسی حالات تھے، اچانک اعلان ہوا، اسی لیے
جو جلدی جلدی میں تیار ہو سکے ان کو ساتھ لیا، اور اچانک معاملہ تھا، اور سب لوگ اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے اور گدھے کھچر سواری کے جانور مدینہ کے آجو باجو کے گاؤں میں رکھتے تھے کہ وہاں چر بھی سکے کھا بھی سکے۔ اچانک وہاں سواری لینے جانا بھی ایک کام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضروری ہونا نہیں فرمایا، جس کو خوشی سے آنا ہو چلو، کوئی ضروری نہیں۔ اب ایک تو اچانک اعلان، پھر حضور نے فرمایا کو حضور کا اعلان ایسا تھا کہ کمپلسری نہیں، رمضان کا مہینہ، اور سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ بھی سافٹ ٹارگٹ ہے کہ ابو سفیان کا 40 آدمی کا قافلہ روکنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہے۔ اس لیے جو صحابہ جلدی جلدی میں تیار ہوئے ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے روانہ ہوئے۔ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، بہت معمولی سی تیاری، اور مدینہ سے باہر نکلے، ایک جگہ ہے بیر سقیہ، کنویں کا نام ہے، وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنو کتنے آئے، تو گنتی لگائی، تو گننے والوں نے آ کر بتلایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 313 لوگ موجود ہیں۔ بہت خوشی ہوئی اور ارشاد فرمایا یہ 313 تو طالوت والے ساتھیوں کی گنتی ہے، یہ تو جو سورہ بقرہ میں قصہ گزرا تھا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ حضرت طالوت جو بنو اسرائیل کے زمانے میں ظالموں سے مقابلے کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھی بھی 313 تھے، بدر میں بھی 313۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعلی لی کہ جس طرح طالوت کے 313 ساتھی تھے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا تھا، ہمارے بھی 313 ساتھی، اللہ ہم کو بھی کامیاب کریں گے۔ یہ نیک فعلی لینا ہمارے دین میں جائز ہے، لے لینی چاہیے نیک فعلی۔ تو حضور بہت خوش ہوئے، آگے بڑھے۔ عجیب بات ہوئی اس سفر کے اندر، 70 اونٹ اور 313 صحابہ، تو ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ کی باری تھی بیٹھنے کی، ایک بیٹھے 2 چلے، پھر کچھ دیر کے بعد دوسرے بیٹھے باقی 2 چلے، ایسی باری بنائی گئی، ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ کی، کم اونٹ تھے اس لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ساتھی تھے، ایک حضرت علی اور ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہما، کل 3 ساتھی ایک اونٹ پر۔ اب جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باری پوری ہوئی، حضرت علی کی باری آئی، حضرت ابو لبابہ کی بیٹھنے کی باری آئی، تو ان دونوں نے کہا حضور ہم چلیں گے اور آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ دونوں نے کہا، حضرت علی نے بھی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، حضور ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ ہی بیٹھے رہیں گے اور ہم چلیں گے۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، یعنی میں اللہ کے فضل سے میں بھی طاقت والا ہوں،
حضور کو اللہ نے 400 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی. دوسری بات فرمائی بڑی زبردست، میں بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کا محتاج ہوں. پیدل چلنے پر جو ثواب ملتا ہے اس کا میں بھی محتاج ہوں، اسی لیے میں بھی چلوں گا اپنی باری کے اوپر. ایسا نہیں کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہ ہو. کیسا عملاً انصاف کر کے دکھلایا. حضرت علی کی باری ہوتی وہ بیٹھ جاتے، حضرت ابو لبابہ کی باری ہوتی وہ بیٹھ جاتے، حضور کی باری آتی حضور بیٹھ جاتے، باری باری حضور بھی چلے اور آگے بڑھتے رہے مدینے پاک سے. بدر اس طرف ہی یہ راستہ ہے، اس کی طرف جا رہے تھے کہ بھئی ابو سفیان کے قافلے کو راستے میں روک لے رہے. ابو سفیان بھی بہت ہوشیار آدمی، بڑے تیز ترار آدمی، وہ بھی مکہ کے، وہ بھی بڑے کمانڈر ان چیف آدمی. ابو سفیان بھی اپنے آگے آگے سب خبر نکلواتے تھے. ان کو ان کے جاسوسوں نے یا کسی لوگوں نے رپورٹ دی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، تمہارے قافلے کو روکنے کی پلاننگ ہے ان کی. جیسے ہی سیریا کی شام کی بارڈر ختم ہوئی اور حجاز مقدس، یہ اسٹیٹ کا نام ہے حجاز مقدس، مکہ مدینہ اسی میں آتا ہے. یہ سعودی عربیہ نام تو ابھی تازہ ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے. حجاز مقدس اصل اس اسٹیٹ کا نام. جب اس کے بارڈر میں ابو سفیان داخل ہوئے تو ان کو بتایا گیا عین زرقہ نامی ایک جگہ پر کہ اس طرح تمہارا پیچھا ہو رہا ہے. تو ابو سفیان بھی بہت تیز ترار آدمی، انہوں نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیے، اپنے قافلے کو بچانا تھا، مال کو بچانا تھا، دولت بچانی تھی. تو ایک کام تو یہ کیا کہ ایک آدمی کو پیسے دیے، سونا دیا کہ جا تو ابھی کی ابھی مکہ جا، اور مکہ جا کر کے مکہ کے ہمارے سب دوستوں کو خبر دے دو کہ تمہارا قافلہ جو آ رہا ہے وہ خطرے میں ہے، خبر دو ابھی. ضمضم ابن عمرو نام کے ایک آدمی کو پیسے دے کر ایمرجنسی مکہ روانہ کیا. یہ بھی گیا اور اس نے جا کر کیا کیا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر فائر بریگیڈ چلتا ہے تو لال لائٹ ہوتی ہے، گھنٹے بجتے ہیں، سائرن بجتی ہے. تو اس زمانے میں کوئی ایمرجنسی ایسی ڈینجر خبر ہوئے تو اس کا طریقہ یہ تھا، وہ طریقہ اس نے اپنایا. ضمضم ابن عمرو جیسے وہ بھاگتے ہوئے مکہ پہنچا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مکہ شہر میں داخل ہوتے وقت جس اونٹنی پر بیٹھ کے وہ جا رہا تھا اس اونٹنی کے کان کاٹ ڈالے اور ناک کاٹ ڈالے. اب خون اڑ رہا ہے، یہی سمجھو لال لائٹ، ناک کاٹی، کان کاٹے اور خون اڑ رہا ہے. دوسرا کام یہ کیا کہ اوپر بیٹھنے کے لیے جو کجاوا وہ لکڑی کا باندھا جاتا ہے اس کو الٹا کر دیا، یہ بھی ایمرجنسی کی نشانی ہوتی تھی. تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے، یہ نشانی تھی ایمرجنسی حالات کی. اس حال میں وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ جا کر کے اس نے شور مچاتے ہوئے اعلان کیا، اے مکہ والو تمہارے قافلے کی خبر لو، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے کو روک رہے ہیں، اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، تم اس کی خبر لو. اور مکہ والوں کو بہت غصہ آیا.
ابو جہل ایک دم لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ آج کل کے لوگ حضور کے بارے میں انسلٹ توہین سے بول رہا ہے، یہ آج کل کے لوگ مدینہ جا کر اتنی ہمت والے ہو گئے کہ ہمارے قافلے کو روکنے کی یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ لال پیلا ہو گیا اور اعلان کر دیا پورے مکہ میں، تیار ہو جاؤ، اپنے قافلے کو بھی بچائیں گے اور مدینہ والوں کو ختم کر دیں گے۔ تو 1000 بڑے بڑے سپاہی لڑنے کے ماہر 3 دن میں سب تیار ہو گئے، چلو ہم چلتے ہیں۔ 200 گھوڑے لیے، 600 بختر لیے، زیرہ لی، ہتھیار، سامان، اونٹ، بہت بڑی تعداد میں پوری تیاری کے ساتھ ابو جہل ان کا سب سے بڑا سیناپتی اور 1000 کو لے کر مکہ سے وہ نکلا، اور ساتھ میں کچھ گانے والی لڑکیوں کو بھی لے لیا۔ کیوں لیا گانے والی لڑکی کو؟ اس کو یقین تھا کہ ہم جیت جائیں گے، اور نعوذ باللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو قتل کر دیں گے، اور جیت کا ہم جشن منائیں گے، جیت کا ہم میلہ منائیں گے، اور اس میں یہ گانے والی لڑکیاں گائے گی اور ہم شراب پیئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پوری تیاری کے ساتھ نکلا ابو جہل۔ اب مکہ میں کچھ لوگ ان کی نظر میں ڈاؤٹ فل تھے، ابو جہل کی نظر میں۔ کیسے ڈاؤٹ فل؟ کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ کے مشرکوں کے ڈر سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے، اور ہجرت کرنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایسے جو مشرکوں کی نظر میں جو ڈاؤٹ فل لوگ تھے، ان کے پاس جا کر ابو جہل نے پریشر کیا، تم کو تو پہلے چلنا پڑے گا ہمارے ساتھ، نبی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تم کو تو پہلے چلنا ہے۔ ایسے ڈاؤٹ فل لوگوں میں ایک نام ملتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی لیا۔ وہ مکہ میں ہی تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، کہ نہیں تم کو تو چلنا ہی ہوگا تمہارے بھتیجے کے خلاف لڑنے کے لیے۔ دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی، خود حضور کے چچا زاد بھائی، طالب ابن ابی طالب اور عقیل ابن ابی طالب، ان کو بھی زبردستی تیار کیا، تم کو بھی چلنا پڑے گا۔ صرف چلنا نہیں، چچا عباس پر تو یہ بھی پریشر کہ تم کو لشکر کی دعوت بھی کرانی ہے، اتنے بڑے لشکر کو کھلانا ہے تو دعوت بھی کرانی ہے۔ اب یہ 1000 آدمی کا لشکر رمضان کا مہینہ روانہ ہوا پوری تیاری کے ساتھ۔ خدا کی شان دیکھو، بعض مرتبہ بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کی بھی عجیب و غریب اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جب ابو جہل مکہ سے روانہ ہوا تو حرم میں گیا، کعبہ کے پردے پکڑے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ گیا اور لگ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے تھے۔ کعبہ کے پردے پکڑ کر کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر کے ابو جہل دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ نے صحیح دعا اس کی زبان سے کروائی۔ کہتا ہے خدا کو، اے اللہ 2 پارٹی ہے، 2 لشکر ہے، ایک ہم مکہ والوں کا اور سامنے محمد ابن عبداللہ کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر کہتا ہے دعا میں، اے اللہ جو حق پر ہے اس کو کامیاب کر اور جو ناحق ہے اس کو تو ذلیل کر۔ یہ ابو جہل اپنی زبان سے دعا کر رہا ہے۔
اور اس کی سمجھ کے مطابق تو وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ رہا ہے، اور یہ بد دعا کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر. اس کو یہ احساس نہیں کہ میں اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہوں. اور یہ خدا کی بھی شان دیکھو، کتنے حلیم ہے اللہ کہ اس کا گھر اللہ کا اور اللہ کے گھر کی دیوار اور اللہ کے گھر کے پردے، اور اس کو پکڑ کر کے ایک اللہ کا دشمن اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کر رہا ہے. خدا کی کیسی شان ہے. کعبہ کی دیوار پر کعبہ کے پردے پکڑ کر خدا کا دشمن خدا کے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے. اور خدا بھی کرے، مانگنے دو اس کو، دیکھتے ہیں ہم بھی آگے. اور پھر وہ نکلا وہاں سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دوسرا کام ابو سفیان نے کیا کہ ایک تو مکہ میں ایمرجنسی خبر بھیج دی، دوسرا کام راستہ بدل دیا. جو مین راستہ ہے شام سے مدینہ کے قریب سے مکہ جانے کا، وہ راستہ بدل دیا اور دریا کنارے والا راستہ ابو سفیان نے لے لیا. بالکل انجان راستہ، جدھر کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، ایسا انجان راستہ پکڑ لیا ابو سفیان نے، اور اس راستے سے وہ مکہ کی طرف روانہ. ابو جہل اور اس کے 1000 سپاہی مکہ سے نکلے، بدر کے میدان کی طرف بڑھے، اور حضور کو پتا چلا کہ یہ تو پوری حالت بدل گئی. ہم ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کا جا رہے تھے، وہ تو سلامت چلا گیا، اور ادھر 1000 آدمی کا لشکر ہم سے لڑنے آ رہا ہے. پوری سچویشن چینج ہو گئی، حالت بدل گئی. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، مشورہ کرو کیا کرنا ہے، مشورہ کرو کیا کرنا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امیر ہے. حضور سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ پر وحی آتی اللہ کے یہاں سے ڈائریکٹ، پھر بھی اتنے بڑے امیر، سب سے بڑے قیامت تک کے امیر، وہ بھی اپنے صحابہ کو بٹھا کر کے مشورہ کر رہے کہ مشورے سے کام ہونا چاہیے، رائے دو. حالات بدل گئے، کیا کریں ہم تو نکلے تھے قافلے کو روکنے، قافلہ تو گیا، اب تو 1000 آدمی کا لشکر ہے، تو ہم کیا کریں، لڑے کہ مدینہ چلے جاوے. اب مشورے میں ہر ایک آدمی اپنی رائے دے سکتا ہے اور اخلاص سے دے سکتا ہے، امانت داری سے رائے دینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، مشورہ کوئی مانگے تو امانت داری سے رائے دو. تو رائے مانگی تو بعض صحابہ نے ایسی رائے دی کہ ہم نے تو کوئی لڑنے کی تیاری نہیں کی ہے، ہم تو قافلے کو روکنے چلے تھے، قافلہ چلا گیا تو ہم بھی مدینہ چلے جاوے، لڑنے جانا نہیں ہے. اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ ہوئی نہیں، بھلے قافلہ چلا گیا لیکن ابو جہل 1000 آدمی لے کے آ رہا ہے، ہم بھی اللہ کی مدد سے ان کا مقابلہ کر لے وے. دونوں طرح کی رائے سنی. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مقابلے کے لیے آگے بڑھنا ہے، واپس ابھی مدینہ نہیں جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے. اب انسان کا مزاج ہے کہ 2 چیز سامنے آوے تو آسان ہو اسی کو لیتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی دونوں طرح کی رائے کو قرآن میں ذکر کیا
کہ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنے میں کانٹے تھے، کانٹے کی لڑائی تھی، سخت لڑائی تھی، اور قافلے کو روکنا سافٹ ٹارگیٹ تھا، ایک دم ایزی چیز تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کی چاہت وہی ہوئے جو ایزی ہوئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دسترخوان پر ایک طرف داڑھا مچھی رکھی ہو اور ایک طرف بیدوان رکھی ہو، موڈار رکھی ہو، تو میرے جیسا آدمی تو یہی کہے کہ یہ کانٹے کو ہٹاؤ یہاں سے، جس میں کانٹا نہیں ہو موڈار مچھی ہو، جو دارا مچھی ہو لاؤ جس میں کانٹے نہیں ہوئے، وہی لاؤ آگے۔ ہر ایک انسان یہی چاہے گا، کون بیٹھ کر کے بیدوان میں سے کانٹے چنتے بیٹھے؟ بالکل یہی مثال اللہ نے قرآن کے اندر سمجھانے کے لیے دی کہ صحابہ کی رائے بہت سو کی ایسی آئی کہ ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کانٹے ہیں وہ نہیں چاہیے، اور قافلے کو روکنا بغیر کانٹے کا کام ہے وہ چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلہ کر کے تیار تھے، لہذا فیصلہ ہو گیا کہ چلو مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچے، اور ادھر سے ابو جہل 1000 سپاہیوں کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچا۔ ٹرپل ہے، صحابہ کی تعداد سے 3 گنا مکہ کے مشرکین کا لشکر ہے، 3 گنا۔ شام کو پہنچ گئے، عجیب عجیب اللہ کی مدد آئی، آگے والی آیتوں میں اس کے تذکرے آ رہے۔ اب جب ظاہری اسباب بالکل الگ ہے کہ ایک طرف 1000 آدمی کا لشکر ہے، دوسری طرف صرف 313 ہے، تو ایسے وقت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا کہ جب تم کم ہو سامنے زیادہ ہوئے تو تمہیں کیا کام کرنا، اپنی امت کو ایک سبق دیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا ٹیکری جیسا تھا، کہا یہاں میرے لیے ایک چھپر بناؤ۔ صحابہ نے کھجور کی لکڑی وکڑی لگا کر کے وہاں ایک چھپر جیسا بنا دیا۔ چھپر کو عربی میں عریش کہتے ہیں، اور جہاں یہ چھپر بنا تھا اس وقت وہاں مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد العریش، کہ اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تھا بدر میں۔ صحابہ اپنے اپنے خیموں میں تمبو میں چلے گئے، شام ہو گئی کہ صبح میں مقابلہ ہے، آرام کر لو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، چھپر میں گئے لکڑی کے، اور جا کر کے پوری رات اللہ کے سامنے دعاؤں کے اندر گزار دی۔ اتنا روئے اللہ کے سامنے، اتنا روئے، بے قابو ہو کر کے روئے حضور، اتنا روئے کہ جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ چادر بھی بدن سے اتر گئی، اتنا روئے حضور اللہ کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیچھے سے حضور کو اپنی کولی میں لے لیا اور فرمایا حضور آپ اتنے رو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ پوری رات روئے حضور، اور اس دعا میں ایک عجیب بات اللہ سے کہی، اے میرے اللہ، یہ 313 ایک چھوٹی جماعت کو لے کر یہاں میدان میں آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، مار دیے گئے، تو قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ 313 جو آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی رہے گا۔ یہ دعا میں حضور نے یہ بات کہی اللہ سے، اور
بس اسی دعا پر پھر بعد میں صحابہ نے بھی اس دعا پر آمین کہی کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. تو وعدہ آیا گھبراؤ مت، ہم 1000 فرشتوں کو بھیجیں گے تمہاری مدد کے واسطے. 1000 فرشتے بھیجیں گے. حالانکہ ایک فرشتہ مکہ کے کافر نہیں پوری دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. پھر بھی اللہ نے 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ صحابہ کو ہمت رہے، حوصلے رہے. 1000 بھیجیں گے ہم. تھوڑی دیر ہوئی ایک افواہ پھیلی. ایسے موقع پر افواہیں بہت چلتی ہیں. افواہ یہ پھیلی کہ قرز ابن جابر محاربی نام کا ایک بڑا لڑاکو سردار بہت بڑے لشکر کو لے کر مکہ والوں کی مدد کرنے آ رہا ہے. یہ افواہ پھیلی. تو پھر صحابہ بے چین کہ پہلے سے یہ 1000 تھے اور ابھی ایک دوسرا لشکر ان کی مدد کرنے آ رہا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے فوراً صحابہ کو سنبھالا گیا ہے اور فرمایا کہ آنے دو نا قرز بن جابر کو، ہم 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے. فوراً اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی 3000 بھیجیں گے، آنے دو. پھر ایک بات آئی کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر کے ایک دم صحابہ پر بھوکے شیر کی طرح حملہ کر دے. اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو ایک ہو کر متفق ہو کر حملہ کرنے دو. بس تم جم کے رہو، اللہ سے ڈر کے رہو، ہم 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے. تیسرا وعدہ خدا کی طرف سے ہوا. آج بھی بدر میں وہ پہاڑ موجود ہے، اس کا نام ہے جبل الملائکہ. یعنی اسی پہاڑ پر وہ 1000 یا 3000 فرشتے آ کر کے کھڑے رہے تھے بدر کے موقع پر. وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے اور اس کا نام ہے جبل الملائکہ، فرشتوں والا پہاڑ. اور آج 1438 سال 1442 سال گزرنے کے بعد بھی 1442 سال گزرنے کے بعد بھی اس پہاڑ پر فرشتوں کے نور کی چمک موجود ہے. آج بھی موجود ہے. اس کی نورانیت، اس کی چمک، اس کی برکت آج بھی محسوس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ 3000 فرشتے جہاں کھڑے رہے ہو، 1000 اللہ کے فرشتے کھڑے رہے ہو، تو اس کی نورانیت اور برکت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پوری رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اور اس دعا کی برکت سے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا. اور کیسے فرشتے آئے؟ سفید سفید عمامے باندھ کے آئے. بعض صحابہ نے زیارت بھی کی. خود ابو جہل نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہے. ایسے اس کو آنکھ سے نظر نہیں آیا، شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے وہ چل رہا تھا. گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطان. لیکن جب شیطان نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، وہ دیکھ سکتا ہے، تو فوراً ابو جہل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھوڑا کے بھاگا. اب ابو جہل اس کو پوچھ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ تو مدد کا وعدہ کر رہا تھا اور کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے شیطان بھاگتے بھاگتے اللہ نے وہ بات قرآن میں نقل فرمائی، انی ارا ما لا ترون، مجھے فرشتے دکھ رہے، وہ تم کو نہیں دکھتے. سفید سفید عمامے باندھ کر کے ملائکہ ہے. اور حنین کی جنگ جب 8 ہجری میں ہوئی، اس موقع پر بھی فرشتے مدد کرنے آئے. ان کے عمامے لال رنگ کے تھے. دونوں موقع پر فرشتے عمامے باندھ کے آئے. بدر میں سفید عمامہ اور حنین کے موقع پر لال عمامے باندھ کے فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے.
یہ ہے اصل سبق غزوہ بدر کا۔ رات بھر کی دعا وہ حالات کو پلٹنے میں کام آتی ہے۔ اس وقت امت جو راتوں کو دعا کرنے والی ہو جائے نا تو اللہ اسی دعا اور آنسو کی طاقت سے حالات کو بدل دے گے۔ دعا کی طاقت سے اللہ حالات کو بدل دے گے، آنسوؤں کی طاقت سے اللہ حالات کو بدل دے گے۔ آج بھی خدا وہ کام کر سکتے ہیں، کمی ہمارے اندر ہے۔ اللہ ہمیں راتوں کو مانگنے والا بنا دے، اس کے دربار میں رونے والا اللہ ہم سب کو بنا دے دے، اور اللہ بدر والی نصرت اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائے۔ سوال سمجھ میں نہیں آیا اور کھل کے لکھو، درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان إلى يوم الدين۔ یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، گناہوں سے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے، برے ماحول سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرما، عافیت والی تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرماؤ۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ۔ اے اللہ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اللہ ان کو نجات عطا فرماؤ۔ جے اللہ جن پر جنوں کے اثرات ہے، سحر کے اثرات ہے، نظر بد کے اثرات ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرماؤ، امت کی جائز حاجات اور مرادوں کو پورا فرماؤ۔ اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ، فتنے فساد اور دنگوں جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ۔ اس ملک میں اللہ رہنے والے تمام مذہب اور قوموں کے لوگوں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ۔ اے اللہ عافیت سلامتی عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔